میں مرشد علی خان ڈسٹرکٹ چرسدہ لور مل ایسوسیشن صدر. آج تو میں یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ تو 3 مرتبہ پہلے بھی میں نے مختلف میڈیا کی وساطت سے میں نے اخباروں میں اور ڈائریکٹ پریس کانفرنس کر کے یہ ریکویسٹ کر دی کہ ہمارے KPK میں تقریباً 27 لاکھ گندم ہماری حکومت کے ساتھ گوداموں میں پڑا ہے. یہ تقریباً 3 سال پرانا گندم ہے اور یہ روز بروز اس کے اوپر کیڑے لگے اور خراب ہوتے جا رہے. تو تقریباً مہینہ گزر گیا, ہمارے نئے وزیر اعلیٰ صاحب نے خلف اٹھایا ہے اور یہ پوٹ کا محکمہ بھی اس کی وزارت میں ہے. تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان فلور ملوں کو یہ گندم کا کوٹا ریلیز کر کے یہ گندم کو خراب ہونے سے بچائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا یہ گندم اور آٹے کا ہے. تو گندم اور آٹے کے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے پنجاب کی طرف سے. تو پنجاب سے نہ ہمیں آٹا آنے دیتے ہیں لوگ اور نہ پنجاب حکومت اور نہ گندم آنے دیتے ہیں. تو میں اپنی KPK کی وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلا تو ہمارا پریارٹی یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ گندم ادھر گوداموں میں پڑا ہے اور یہ تقریباً ہے 4-5 مہینوں کی. ٹوٹل ہمارے پاس جو مہینے ابھی رہے ہیں تقریباً 3 مہینے ہیں. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فل فور اس گندم کو ریلیز کر دو تاکہ عوام کو سستی اور معیاری آٹا میسر ہو. دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اس گندم کو ریلیز نہ کر دیا تو 3 سال کی پرانی گندم پڑی ہے. تو یہ اگر انہوں نے یہ گندم ریلیز نہیں کر دیا تو یہ بھی خراب پڑ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ مارکیٹ میں اس وقت آٹے کا ہے. چونکہ آٹے کا ایک تیلا آٹا پنجاب حکومت فروخت کر رہے 1810, 1820, 1900 تک. ادھر ہمارے پاس جو آٹے کا ایک تیلا ہے وہ مارکیٹ میں تقریباً 2500 سے لے کے 2600 تک ہے. چونکہ ہمارے عوام ویسی بھی کمزور ہے اور ہمیں دہشت گردی نے بھی خراب کیا ہے, ہمارا کاروباری نظام بھی بہت خراب ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ اس کوٹے کو جلد از جلد ریلیز کرے تاکہ لوگوں کو عوام کو آسانی سے یہ آٹا میسر ہو. پہلی بات تو میرا یہ تھا. دوسری بات جو میرے اس پریس کانفرنس میں ہے تو یہ ہماری جو اوپر وفاق بیٹھا ہے, وفاق حکومت سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے کہ آپ لوگوں نے ہماری اوپر KP میں گندم کی اوپر پابندی لگائی ہے, آٹے کی اوپر پابندی لگائی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سارا ایک ہی پاکستان ہے اور پاکستان کی آئین 151 کے اوپر کی تخت آٹے یا گندم کی اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی پنجاب والے بروکر جو تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں چلے گئے, انہوں نے اس کے اوپر درخواست دے دی, جمع کر دی, ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. مگر پنجاب میں ایک ظالم, بس اس طرح سمجھو کہ پنجاب میں جو حکومت بیٹھی ہے ظالم حکومت ہے, وہ کسی بھی صوبے کو نہ گندم کے اوپر جو پابندی لگائی ہے نہیں چھوڑتی, نہ آٹے کو چھوڑتی ہے. پتہ نہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے یہ ہاتھ کس کا ہے. کہ یہ تو آئین کے تحت ہر صوبے میں آٹا بھی جا سکتا ہے, گندم بھی جا سکتا, کھانے والی چیزیں, مگر وہ نہیں چھوڑتی. پتہ نہیں کیوں نہیں چھوڑتی, ایگزیکٹو پاور کے تحت وہ نہیں چھوڑ رہی. ہمارے جو ایک گاڑی گندم کا ریٹ آج ادھر ہے 9000 روپے, 9000 سے لے کے 9500. وہی 100 kg آٹا گندم ہمیں مل رہے, ہمارے فلور ملوں کو مل رہے تقریباً 11300 اور 11500. اسی طرح آٹے کا ایک تیلے کا آٹے کا ادھر ریٹ ہے 1800 سے لے کے 1900 تک. ہمارے KP میں ایک تیلے آٹے کا ریٹ ہے 2500 سے لے کے 2600 تک. تو میں یہ وفاق سے اور خاص کر جو ہماری صوبے کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, خاص کر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, یہ جو سینیٹر ہے زیادہ تر مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ امیر مقام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ احمد ولی خان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہر بار جب الیکشن ہوتا ہے یا کوئی سینٹ کا ٹکٹ ہوتا ہے آپ اس کی پیچھے پڑ جاتے ہو. جو سب سے یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے صوبے میں آٹے کا, اس کے پیچھے آپ کیوں نہیں بولے, آپ کیوں لوگ خاموش ہو؟
آپ ہمارے اس صوبے سے نمائندے منتخب ہو کے ادھر وفاق میں بیٹھے ہو، مگر آج تک کسی نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا. تو میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ ہمارے کے پی کے لوگوں کی آواز اٹھاؤ، کیونکہ پنجاب کے لوگ سستا آٹا کھا رہے اور ہمیں وہی ہمارے جو عوام ہے کمزور بھی ہے، دہشت گردی میں بھی ڈوبے ہوئے، وہی آٹا ہم 2500 اور 2600 میں کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو اس کے علاوہ میں وفاق سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ پاسکو کے پاس تقریباً 22 لاکھ ٹن گندم پڑا ہے، پاسکو محکمے کے پاس. آپ اس کے اوپر بھی جلد از جلد کوئی فیصلہ کرے کہ وہی گندم ان صوبوں کو دے دے، تاکہ یہ صوبوں کو آٹا بھی اچھی معیار میں اچھی کیونکہ پاسکو کے ساتھ جو گندم پڑا ہے A1 کوالٹی کا گندم پڑا ہے، اس کو ریلیز کرے تاکہ یہ صوبوں کے عوام کو یہ آٹا اچھی ریٹ پہ مل جائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس کو میں کوشش کرے. میں اپنی جو ہمارے صوبے کی KPK کے وزیر اعلیٰ ہے ان سے اسپیشل یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی پارٹی کا میں بھی ایک حصہ ہوں. آپ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہو کہ ادھر جلسے کے لیے آ جاؤ، ادھر جلسے کے لیے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لوگوں کو بھیجو جو ادھر جلسہ کرتے. تو جلسوں کی بجائے اس کا عوام کا بھی خیال رکھے. جو KPK کے عوام ویسی بھی تقریباً 10-12 سال ہو گئے کہ ہم وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے، اس کی وجہ سے ہم سفر ہو رہے. تو میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم ویسی بھی وفاق سے سفر ہو رہے تو آپ ہمارے اوپر کوئی مہربانی کرے، آپ ان عوام کے اوپر مہربانی کرے. کیونکہ یہ تقریباً 10-12 سال ہو گئے کہ PTI کی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، نہ کہ PTI کو عوام کے بارے میں کچھ کوئی لا عمل تو کرتی ہے، نہ عوام کے لیے کچھ کرتی ہے. تو میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس عوام کے اوپر بھی کوئی مہربانی کرے تاکہ ہمارے عوام کو یہ گندم اور آٹا، خاص کر آٹا، کیونکہ آٹا ہر غریب لوگ کا آتا ہے، ہر گھر کا آٹا ضروری چیز یہی ہے. اگر آٹا کسی غریب کو آٹا سستا نہ ملے تو غریب کیا کرے گا؟ تو ہم ویسے بھی لوگ غریب ہے، پسماندہ ہے، کمزور ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کے اوپر یہ کوٹا یہ صوبائی کوٹی کو ریلیز کر کے یہ گندم کو خراب ہونے سے بچائے. اچھا مرشد بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے صوبے کا کتنا انحصار پنجاب پر ہے اور ابھی جو ہمارے صوبے میں گندم موجود ہے تو وہ کتنی مہینوں کا صوبے کے لیول پر اگر آپ بات کریں یا کتنے دنوں کا اسٹاک موجود ہے؟ ہمارے صوبے میں تقریباً جو ہمارا اپنا پیداوار ہے یہ تقریباً بوریوں کی تعداد میں 12-13 لاکھ بوری ادھر ہمارا صوبہ کی پیداوار ہے. اس کے علاوہ ہمارا ٹوٹل جو ایوریج سال کا ہوتا ہے تقریباً 53 لاکھ بوری 100 kg کی ہوتی ہے کھانے کی. تو ہمارے زیادہ تر انحصار ہے پنجاب کے اوپر، کیونکہ پنجاب سے تقریباً 80% گندم اور آٹا یہ پنجاب سے آ رہا ہے. اب چونکہ پنجاب سے وہ نہیں چھوڑتے تو تقریباً ایک گاڑی کے اوپر گندم کے اوپر 2-3 لاکھ روپے اور ویسی آٹے کے اوپر یہ لوگ راستے میں یہ رشوت لے کے ہماری صوبوں کو نہیں آنے دیتا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ آٹے کے اوپر یہ لوگ پیسے کما رہے. اچھا یہ جو ہمارے اپنے صوبے میں جو گندم پڑا ہے جیسے آپ نے فرمایا، اگر یہ ریلیز ہو جائے تو ہمیں کتنا ریلیز مل سکتا ہے؟ اگر یہ ریلیز ہو جائے تو ایک تو عوام کو سستا آٹا بھی مل جائے گا، کم ریٹ پہ آٹا بھی مل جائے گا، اور پھر یہ جو ہمارے پاس جتنا ابھی ہمارے صوبے میں پڑا ہے یہ تقریباً 4 مہینوں کا ہے، اور ٹوٹل ہمارے پاس جو ٹائم ابھی ہے 3 مہینے کے لیے، کیونکہ 10 مارچ کو سندھ کا نیا گندم آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب نیا گندم آ جاتا ہے تو تقریباً نیا گندم کا ریٹ آ جاتا ہے 5-6 ہزار پہ 100 kg کا بوری. اچھا پنجاب کی تو سمجھ آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں چاہیے تو، لیکن ہماری جو اپنی صوبائی حکومت ہے وہ کیوں ریلیز نہیں کرتی؟ اس کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہے یا کیا وجہ ہے؟ مجھے تو جتنا بھی سمجھ آ رہا ہے ادھر ہمارے صوبے میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بندہ بیٹھے نہیں، نہ کوئی ڈائریکٹر فوڈ جاتا ہے نہ کوئی سیکرٹری فوڈ جاتا ہے تاکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بات کر کے کہ یہ گندم ہمارے ساتھ خراب ہو رہا ہے. کیونکہ اگر 3 سال گندم پڑا رہا گوداموں میں اس کے اوپر ویسی بھی کیڑا لگا ہے، تو اگر یہ ویسی بھی پڑا رہا تو یہ اور بھی خراب ہو جائے. تو ہمارے صوبے میں جو ابھی جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے، میں بھی ایک کاروباری بندہ ہوں، سمجھنے والا آدمی ہوں، تو کوئی پیسہ لے کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے کیونکہ گندم کے اوپر کوئی پیسہ لا کرے. اچھا مرشد بھائی اگر یہ صورت
का मुस्तकबिल आइंदा चंद दिनों में या चंद माह में क्या होगा? तो वैसे हमारा तो वैसे दहशतगर्दी ने हमें ख़राब किया है। मेन मसला अगर यही रहा कि हमारे हम वो लोग आटा नहीं आने देते, गंदम भी नहीं आने देते, इधर ये हुकूमत अपना भी रिलीज़ नहीं करते, तो शायद ये गंदम ये आटे का तेल 3-3.5 पे चला जाए। बस यही सूरत हाल है। ये जो जितना आ रहा है ये भी समंगल हो के आ रहा है। दूसरी बात ये है, मज़ीद सबसे बड़ी अच्छी बात ख़राब बात ये है कि अगर आप आइस की स्मगलिंग करते हो या चर्च की स्मगलिंग करते हो तो उसको आप जेब में डाल के इधर से आप कराची भी ले जा सकते हो। अगर आप आटे की स्मगलिंग करते हो या गंदम की स्मगलिंग करते हो, का एक गंदम का 100 kg क्या होते हैं, तो आप ट्रक को किस तरह छुपाओगे, आप 10 मील को किस तरह छुपाओगे, आप आटे के तेले को किस तरह छुपाओगे। तो सबसे बड़ा मसला यही है।